اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر درخت سے گر جائے اور بدن پر شدید چوٹ لگے تو گولڈن ملک پینے سے درد کا چھٹکارا ہو جاتا ہے، اور ہلدی کی پٹی بنا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں تو زخم جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہو اور کسی کام کو کرنے کا جی نہ چاہے تو گولڈن ملک پینے سے جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کا درد ہو اور آپ پریشان ہو تو گولڈن ملک پی کر ہی جوڑوں کے درد سے خلاصی پا سکتے ہیں۔ لیمو اور پودینے کا رس ہم وزن لے کر اس میں شہد بھی اسی مقدار سے ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور کھانے کے بعد استعمال کریں۔ ہر قسم کی بدہضمی دور ہو کر سکھ کا سانس لیا جا سکتا ہے۔ جب بھی نہانا ہو تو پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالو، سر پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمیشہ باوضو رہا کریں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور رزق وسیع ہو جائے گا۔ نیم کا درخت گھر میں لگاؤ، کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ امیر بننا چاہتے ہو تو چٹنی سے روٹی کھا کر زندگی بسر کرو، کبھی غریبی نہیں آئے گی۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں وہاں نہ رزق کی فراخی ہوتی ہے، نہ برکت نام کی کوئی شے ہوتی ہے۔ چٹنی کو زیادہ دن تک رکھنا چاہتے ہو تو اس میں کالا نمک شامل کر لیا کرو۔ پودینے کی ڈنڈی چبانے سے الٹیوں کی شکایت نہیں ہوتی، لہذا سفر پر جانے سے پہلے عورتیں خصوصی طور پر اس ڈنڈی کو چبا لیا کریں، کیونکہ الٹیوں کا مسئلہ عورتوں میں ہی پایا جاتا ہے، جس سے ساتھ بیٹھے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قیمتی گاڑیوں کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے۔ رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پینے سے انسان تندرست و توانا رہتا ہے اور پیٹ کی کوئی بیماری نزدیک نہیں آتی۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو مزے سے نیند کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ جگر میں خرابی ہو تو گولڈن ملک پینے سے یہ شکایت ختم ہو سکتی ہے۔ معدہ کمزور ہو تو ساگوندانہ دودھ میں پکا کر کھا لینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کاجل مصنوعی چیز ہے اور سرما قدرتی چیز ہے، لہذا قدرتی چیز سے بدن پر کوئی خاص برا اثر نہیں پڑتا، جبکہ مصنوعی چیز سے بدن پر برا اثر پڑتا ہے۔ لہذا سرما لگانے کی عادت اپنائیں اور کاجل سے پرہیز کریں۔ وزن زیادہ ہو رہا ہے تو کوئی ٹینشن نہ لیں، بلکہ گولڈن ملک پی لیا کریں اور سمارٹ رہیں۔ گڑ کے شربت میں سونف کا رس ملا کر پینے سے قبض کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ بھنے ہوئے چنوں کا پاؤڈر بنائیں، 1 کیلا، 2 کھجوریں، 10 گرام گڑ لے کر دودھ میں ڈالیں اور یہ پاؤڈر بھی شامل کریں اور ملک شیک بنا کر نوش فرمائیں۔ 10 دن پینے سے آپ کے جسم میں نمایاں تبدیلی ہونے لگے گی اور ٹارزن کی طرح توانائی پیدا ہو کر ہوا میں اڑنے کو جی چاہے گا۔ معدے میں جلن ہو تو کھانے کے بعد ٹھنڈے آم کھا لیا کریں۔ ہلکا نمکین پانی پینے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ بیٹھنے سے گردوں کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا درمیان میں چہل قدمی کر لینے سے یہ مسئلہ نہیں رہتا۔ جن کو جڑواں بچے کی خواہش ہو وہ کیلے کا ملک شیک بنا کر پیا کریں، مراد پوری ہو جائے گی۔ سبز الائچی منہ میں ڈال کر چبا لیا کریں، سینے کی جلن کبھی نہیں ہوا کرے گی۔ نکسیر کا مسئلہ ہو تو انار کے پھول کا رس ناک میں نچوڑ دیں۔ کیلے کو ہمیشہ دن کے وقت کھائیں، شام کے وقت بلغم کی شکایت ہو جاتی ہے۔ لیمو کیوا پینے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ بھر کر کبھی نہ کھائیں ورنہ دماغ کمزور ہو جائے گا۔ نظر کمزور ہو تو روزانہ صبح کے وقت شبنم پر ننگے پاؤں چلا کریں، نظر میں نمایاں تیزی آ جائے گی اور بدن بھی چست ہو جائے گا۔ گھر میں صفائی کا خاص خیال رکھیں تو رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ نزلہ زکام جیسی بیماری گھیر لے تو خشخاصی چائے پی لینے سے منٹوں میں نزلہ زکام بھاگ جاتی ہے۔ اگر نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو صبح نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں، دین و دنیا کی کامیابی ہوگی۔ بدن ڈھیلا ہو چکا ہے تو روزانہ کھجور کھانے سے بدن ٹائٹ ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد آنکھوں میں نیند محسوس ہو تو ایسی صورت میں آرام کریں تاکہ آپ کے ذہن
ذہن کو سکون مل سکے۔ جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ٹھنڈے دودھ کو لگایا کریں۔ ازدواجی زندگی کمزور ہو چکی ہے تو اسے طاقتور بنانے کے لیے دوپہر کے وقت ایک پیاز کھا لیا کریں، خوشحال رہیں گے۔ ادرک کو چبا کر کھائیں، ہاضمہ سیٹ رہے گا۔ جھریاں ختم کرنی ہو تو رات کو ماش کی دال بھگو لیں، صبح اس پانی کو چہرے پر لگا لیں اور 5 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ چہرہ سمارٹ نظر آئے گا۔ موٹے لوگوں کا پیٹ غائب۔ ادرک لہسن کو خشک کر کے ہم وزن لے کر پیس لیں اور گولیاں بنا لیں۔ صبح نہار منہ ایک گولی کھائیں، چند دنوں میں پیٹ غائب ہو جائے گا۔ سانس پھولنے کی بیماری ہو تو مہنگے علاج کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے علاقے کے بیر کھا لیں تو بیماری رفع ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں میں جلن ہو یا جگر کی گرمی ہو اور معدہ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا، دل کی دھڑکن آؤٹ آف کنٹرول رہتی ہے تو روزانہ کھیرے کھایا کریں۔ کیل مہاسوں سے پریشان خواتین اب دہی کے اوپر والی بالائی چہرے پر لگائیں اور خود کو سمارٹ بنائیں۔ ہمیشہ جوان رہنا ہے تو اجوائن استعمال کیا کریں۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں، میٹھی چیزیں بدن کو موٹا کرتی ہیں۔ پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب سے پہلے تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ بواسیر کا مسئلہ ہو تو نہار منہ سبز پیاز کے پتے کھا لیا کریں۔ جو بندہ چائے کا زیادہ شوقین ہو اس کی نظر جلد کمزور پڑ جاتی ہے۔ دودھ میں پانی ڈال کر کچی لسی بنا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں رہتا۔ امرود پکا ہوا ہو تو کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو بچہ رات کو نہ سوئے اسے شہد چٹا لیں، خوب نیند کرے گا۔ سرسوں کے تیل سے جسم پر مساج کرنے سے تھکاوٹ ختم ہو کر بندہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے پانی پی لیا کریں، بعد میں پانی کبھی نہ پینا۔ چہل قدمی ہمیشہ ٹہل ٹہل کر کرنا اور دوڑ کر چہل قدمی کبھی نہ کرنا۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کھانے سے دبلے پتلے لوگ بھی پہلوانوں کی طرح پہلوان بن جاتے ہیں۔ گھر میں دیمک زیادہ ہو جائے تو سرنج سے مٹی کے تیل کی سپرے اسی جگہ کریں جہاں دیمک ہو، تمام دیمک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھار گھر میں ہرمل کی دھونی دیا کریں، صفائی ہو جاتی ہے۔ ساون کے مہینے میں کپڑوں کے بکسوں میں کافور کی گولیاں ڈال دیا کریں، قیمتی سامان خراب نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ خدا حافظ۔